خود نہیں اپنی عظمت کو پہچانتے ہو تم ہی آگے چلو. شہزادے تم آگے چلو. نہیں آپ شرمندہ کر رہے ہیں. نہیں شہزادے میری ریکویسٹ ہے تم چلو آگے. جب چلتے تھے تو جو پاؤں کا قدم پڑتا تھا وہ قدم کے دھول کو اپنے سر پہ. کس نے کہا تھا؟ کون بخاری موجود تھے اس وقت؟ بتاؤ. کون امام مسلم موجود تھے اس وقت؟ کس حدیث کی کتاب تھی؟ ارے آج کوئی حدیث کی کتاب ہی جنم نہیں لے سکتی ابو ہریرہ کی روایت کے بغیر. مگر ابو ہریرہ کا پریکٹیکل دیکھو. کوئی قرآن، کوئی حدیث یا ڈسکس ریسرچ سرچ کر رہی نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے ایمان ماننے کا نام ہے. اور حسن اور حسین کو رسپیکٹ نبی نے دے دیا اور نبی کو ماننا ہی ایمان ہے. ابو حسین کو رسپیکٹ دینا ایمان ہے. حسین کی عزت کرنا ایمان ہے. حسین سے ریلیٹڈ چیز پر قربان ہونا ایمان ہے. عام نبی کی بات قرآن پاک میں. اب پہلے سنیے درود شریف پڑھیں محمد والا علیہ بخاری پسند کا. اب ذرا سنیے جو مشہور بول رہا ہوں وہ سے بات یہ کہ دن میں جھگڑا کو ختم کرنے کے واسطے 70 میں یہاں دعوت ہے. جھگڑا ہوا میرے یہاں تھے انہوں بول رہے میرے یہاں تھے انہوں بول رہے میرے یہاں تھے. تو حضرت بول رہے کیا بول رہا حضرت آپ بھی بتائیے کن کے یہاں کی دعوت ہے. اٹھا دیا اور کہیں درخت کو دیکھا. درخت کو جب دیکھا تو ہر پتے پہ غوث اعظم، ہر پتے پہ غوث اعظم. تو سبوں نے قدم کو چومتے ہوئے کہا سب کے یہاں تھے آپ، سب کے یہاں تھے آپ. یہ پاور امام اہل سنت فاطمی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کا وہ عظیم اسلامی اسکالر ہے جس کو آل ورلڈ نے شیخ الاسلام تسلیم کیا. آل ورلڈ نے، آل ورلڈ سے مراد یہ کوئی ظاہری اسکالر نہیں، صاحبان تقویٰ، صاحبان برا، متقی پرہیزگار بشمول اس وقت کے 33 سعودی عرب کے بیسٹ مشائخ جو تھے مفتیان جس کو انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کی عظمت پر دستخط کی. سبحان اللہ. امام اہل سنت توجہ دے رہا. ان کی کتاب فتاوی افریقہ انہوں نے جلاء الخاطر سے اور جواہر الخاطر سے کتاب سے انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی. اب جو جملہ کہتے جا رہا ہوں یہ جانتے بات جب مبرہن ہو جائے، دلائل سے مزین ہو جائے تو مزہ آ جائے گا. توجہ دیجیے گا. بیان کرتے ہیں کہ ایک بڑھیا ایک کنارے پر عبد القادر کے زمانے میں صدیوں سے اڑے ہوئے. عبد القادر کا گزر ہوتا ہے. گزر ہونے کے بعد ظاہر ہے یہ حضرات اپنے لیے نہیں جیتے ہیں، اپنوں کے لیے جیتے ہیں. پوچھتے ہیں ماں کیوں رو رہی ہے؟ خوبصورت چہرہ دیکھ کر کے لجاتی ہوں عرض کرتے ہیں اپنے بیٹے کی بارات کا انتظار کر رہے ہیں. میرا بیٹا میرے بہو کو لے کر کے آنے والا ہے، بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں. کہا یہ تو دریا ہے، دریا سے انتظار کر رہے ہیں. کہا ہاں کب سے انتظار کر رہے ہیں؟ 12 سال ہو گئے. اچھا بیٹا چاہیے، بہو چاہیے، باراتی چاہیے. ارے آپ چاہیے نا، انتظار کیجیے. میں نے تو آپ کو کہا چاہیے، آپ تو کچھ نہیں کہا. آپ خالی بول دیجیے کہ چاہیے. تو ہاں بابا چاہیے، غصے میں بولی. حضرت نے اشارہ کیا. عبد القادر کہتا ہے اے باراتی، اے نوشے، اے بہو، ماں کی خاطر آ جائے. تاریخ گواہ ہے کہ جس کشتی پہ وہ لوگ آ رہے تھے اسی کشتی میں خوبصورت حسین بیوی، خوبصورت حسین بیٹا، سارے باراتی اسی لباس کے ساتھ اٹھ کر کے قدم میں آ گئے. اور آپ کو مزید علم میں تقویت دینے کے لیے پریکٹیکلی جملہ بول دوں، ان کا نام دلہا شاہ باراتی رحمت اللہ علیہ، جو تقسیم ہند سے پہلے اپنے انڈیا ہی میں تھا، گجرات سندھ میں آج بھی ان کا مزار موجود ہے. دلہا شاہ باراتی رحمت اللہ علیہ، آج بھی ان کا مزار موجود. وہ سید کبیر الدین ان کا نام تھا.
وفات، نوٹ کیجیے گا، وہ 5ویں صدی تھی، وہ 5ویں صدی تھی. ان کے سلسلے کے، یہ مجھے اس لیے بھی یاد ہے، ان کے سلسلے کے ایک جلیل القدر ولی ہے الہ آباد میں جن کا نام منور شاہ رحمۃ اللہ علیہ. توجہ دیجیے، یہ 11ویں صدی کے. عبد القادر جیلانی ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز اسی وقت وہیں پر پڑھتے ہیں. توجہ دیجیے گا. اور ہر وقت کی نماز کے لیے اس سے وضو کا پانی منگواتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا جا، تیری ماں نے 12 سال انتظار کیا نا، میں تجھے 500 برس اور عمر دیتا. تو وہ 6ویں یا 5ویں صدی تھی نا، ان کا انتقال 11ویں صدی ہجری میں ہوتا. طلحہ شاہ باراتی رحمۃ اللہ علیہ. کبھی پوچھتا یہ پاور کہاں سے؟ اتنا ایزی تم نے حسین کو سمجھ لیا ہے، اتنا ایزی اہل بیت کو سمجھ لیا، اور وہ بھی سرے اہل بیت، بنیادی اہل بیت، مرکز اہل بیت حسن حسین کو اتنا ایزی سمجھ لیا کہ ایک بدتمیز، ایک ملعون یزید کے مقابلے میں اس کو لا رہا ہے. ارے ساری کائنات کے جہنمی کو تو چھوڑ دو، جنتی کو ایک طرف رکھ دو اور حسن و حسین کو ایک طرف رکھو. سارے جنتیوں پر حسن و حسین بھاری نظر آئیں گے، سارے جنتیوں پر حسن و حسین بھاری نظر آئیں گے. کس نبی پر کلمہ پڑتا ہے، کس نبی کا کلمہ پڑتا ہے؟ سن، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ سنو میرے پاس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حذیفہ یہ دیکھ ایک فرشتہ ہے، لم ينزل قبلہ قط ولا بعد، آج سے پہلے نہ آج کے بعد یہ فرشتہ کبھی آئے گا اور نہ آتا آیا تھا. یہ فرشتہ صرف اس لیے آیا ہے کہ مجھے اس بات کی بشارت دے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہے اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جنتی نوجوانوں کے سردار. آسمان سے سلیکٹ ہو کر کے یہ پوزیشن آ رہا ہے، یہ پوزیشن اور یہ مرتبہ آسمان سے سلیکٹ ہو کر کے. پوچھو ان لوگوں سے جو حسین کو یزید کے مقابلے میں استعمال کر رہے ہیں، تم حسین کو کرو گے ان کے مقابلے میں؟ حسین تو نبی کے زمانے کے ہیں. ارے آج کے زمانے کے غوث، آج کے زمانے کے ولی، آج کے زمانے کے قطب کی مثال پیش کر دو، نہیں پیش کر سکتے. بے مثل ہے علی، بے مثل ہے حسن اور حسین، بے مثل ہے نبی. کوئی ان کی مثال نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ان کی مثال رب نے پیدا ہی نہیں کی. ان کی مثال رب نے پیدا ہی نہیں کیا، اور خالق کے سامنے خلق کی کچھ نہیں چلے گی، خلق کی کچھ نہیں چلے گی. لہذا عظمت حسنین کریمین نہ یہ کہ صرف ہماری تحقیق اور ہماری ایجادات، بلکہ ایک لفظ اور کہہ دوں، اہل سنت کی ایجادات ہے یا ان کی بدعات ہے. یہ خدا کی تخلیقی، خدا کی توحیدی اور خدا کی دی ہوئی ایمانی پہلو اور عظیم نعمت ہے. کیا ایک دم اچھے سمجھ میں آ گیا. اب جو کوئی بھی بولے نا ایسا کہتے کیا یہ جملہ اب نہیں بولنا. اب آپ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ارے حسین کو لے جانا، آپ نے اگر اس لفظ کو سن کر کے توقف بھی کیا تو اب رب کا فتویٰ سنیے، توقف بھی کیا تو آپ کا ایمان کمزور ہے. اور اگر آپ نے دن گزار لیا تو ایمان ہی دوسرا. حسین کا نام آئے حسن ایمان مچل جائے. اہل بیت اور خصوصیت کے ساتھ حسنین کریمین علی فاطمہ، یہ سب کا نام آئے آپ کا ایمان مچلے. نہ یہ کہ اس کتاب میں کہتے ہیں، اس کتاب میں کہتے ہیں کوئی کتاب دنیا میں نہیں تھی حسین کی عظمت، کوئی کتاب دنیا میں نہیں تھی. ابھی میں نے کہہ دیا کون بخاری تھے، ابو
اس کا ایک عمدہ نوٹ پتا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخری بات پیش کرتے ہیں ابو بکر صدیق، کیونکہ ہماری ایمان کی بنیاد صحابہ ہے اور صحابہ کی بنیاد ابو بکر ہے. جو دیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، نبی ظاہری طور پر بیمار ہے، بتقاضۂ بشری نبی بیمار ہے. حضرت حفصہ حضرت عائشہ کو نبی نے کہا عائشہ جا کر کہو کہ ابو بکر نماز پڑھا دے لوگوں کو، امامت کر دیں لوگوں کو. تو یہ کہ ابو بکر بڑے کمزور ہیں، کیسے کھڑے ہوں گے آپ مصلی میں؟ 2 مرتبہ 3 مرتبہ مان کو ڈانٹ کر کہا تم لوگ لگتا ہے یوسف کی سہیلیاں، اس طرح کے بلا محبت میں یوسف کی سہیلیاں، میں کہہ رہا ہوں جا کر کہو. چنانچہ جا کر کہا مصلی پہ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے، مصلی پہ کھڑے ہو، نبی سے رہا نہیں گیا. ایک بازو میں عباس، اہل بیت کا ملاحظہ کیجیے، ایک بازو میں عباس اور ایک بازو میں علی، دونوں کا ظاہری طور پر سہارا لیتے ہوئے مصطفیٰ چل رہے. میں نے بہت پہلے کہا تھا خوشبو سے جان لیتے تھے اصحاب مصطفیٰ سرکار کا قیام کرنا کس کے گھر میں. کہ جب چل رہے ہیں ظاہر نماز پڑھتے وقت تو اپنے سامنے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کا خیال آئے گا ہوا، لیکن نبی جب آتے ہیں تو ابو بکر کی ابتدا میں سارے صحابہ ہیں، لیکن آہٹ مصطفیٰ سن کر اب سارے صحابہ نبی کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، نبی کو دیکھ رہے ہیں اور سب اپنی جگہ بنا رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی ایک دم صف اول کے قریب ہیں. اس سے پہلے کہ اب خوشبو مصطفیٰ ابو بکر تک بھی پہنچنے والی تھی، پہنچ گئی. ابو بکر صدیق بھی پیچھے ہٹنے لگے، حدیث میں چل رہا ہے یتأخرون، ابو بکر بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو نبی اسی حالت میں فوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، نبی پاک نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم نماز پڑھاؤ. دیکھا نبی پاک نے آرڈر دیا نماز پڑھاؤ، آرڈر دیا نماز پڑھاؤ، لیکن ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، نبی آگے بڑھ گئے. ابو بکر مصلیوں کے آگے ہیں اور نبی ابو بکر کے آگے. ابھی بھی امام ابو بکر ہی ہے، توجہ دیجیے گا. لیکن جب پوری نماز ختم ہو گئی اب ہم نہیں بولیں گے محبت اور ایمان کی دنیا میں اس کو رکھیے گا. یہی نماز ہے جو خدا کی قسم ساری امت کو بخشوائے. ہم یہ نہیں بول سکتے یہ نماز ہوئی یا نہیں، یہ تو بولنا ہی نہیں، اس لیے کہ ساری عبادتیں مصطفیٰ پر قربان ہیں، ساری عبادتیں مصطفیٰ پر قربان ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے نے پوچھا اے ابو بکر میرے آرڈر کے باوجود تم پیچھے کیوں ہٹے؟ فلسفہ
حسین کی عظمت کے اعلان کرنے کو تم بدعت کا پہلو مت دینا. لہو البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے دنیا میں بھی جشن کا پہلو ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی جشن کا پہلو ہے. اب بتا تو دنیا میں رہتا یا ڈائریکٹ آخرت جاتا؟ دنیا میں بھی رہنا ہے تو سب سے بڑے معمار ولایت اور ولایت کی بنیاد محبت کی اعلیٰ منزل پر بعد نبوت فائز ہونے والی ذات حسنین کریمین کی. جملہ سمجھ گئے ہو کیا؟ رسول پاک کی محبوبیت کے بعد اگر مطالبہ محبت رسول کی زبان سے حسنین کے لیے ہوا تو بعد نبوت اگر محبت کا پہلو کہیں ہوگا تو وہ حسنین کے لیے ہوگا. اور یہی پیمانہ ہے ولایت کا. تو اب ولایت کی بنیاد، اب وہ حدیث غدیر خون والی حدیث میں اشارہ کر کے نکل جاؤں، پھر کبھی سنیے گا. من کنت مولاہ فعلی من مولاہ، میں اس کا ولی ہوں، علی اس کے ولی ہوں. کیا علی اصل حسنین ہے، علی اصل حسنین ہے اور حسنین نسل رسول ہے. جملے پہ غور کیجیے گا. قربان اصل حسنین علی ہے اور نسل مصطفیٰ، نسل کیا بولی کو، اصل حسنین علی ہے اور نسل نبی حسنین ہے. اور یہ ہمارا پیمانہ نہیں ہے، یہ رسول کا پیمانہ، اور رسول کا ہر پیمانہ وحی الہی ہوا کرتا. لہذا حسین کی عظمت کا اعتراف وحی الہی کی بنیاد پر ہمارا ایمان بالکتاب کی بنیاد پر، بلکہ اب تو ایمان باللہ کی بنیاد پر بھی، کیونکہ اللہ جسے پسند کر لیتا تو اللہ کی ذات ہی تو پسند کرے گی، اللہ کی ذات ہی تو پسند کرے گی. تو اب ایمان باللہ بھی ٹھہرا حسنین کی محبت، اور ایمان بالکتاب بھی ٹھہرا حسنین کی محبت. اور ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. 70 مرتبہ حج کرو جا کر کے کچھ بھی فائدہ نہیں. ایک بھی حج نہ کرو اور ایمان باللہ اور ایمان بالکتاب کامل ہو، آپ کی کامل جنتی ہے. عمل بغیر ایمان کے قابل قبول نہیں. اور حسنین کریمین کی محبت ایمان باللہ اور ایمان بالکتاب بلکہ ایمان کا ہر حصہ ہے. جب ذات پر ایمان لانے کا حصہ ہو گیا تو اب تو ساری بات رہی نا. اور ذات خدا یہ ایمان بالمحبت، ایمان بمحبت الحسنین کریمین کا پہلو دے رہا. یہ خلاصہ عظمت اہل بیت اطہار کے اس جلسے کا سب سے بڑا عنوان کہ آپ بھی آپ الحمدللہ محظوظ ہوئے اور ہمیشہ محظوظ ہوئے. ایسا نہیں کہ اب 2 دن کے بعد، یعنی کل اگر چاند ہو گیا تو اب سفر کا مسئلہ سفر کرنے لگے. نہیں، آپ کا ایک سیکنڈ بھی اہل محبت، اہل بیت کی محبت میں ادھر ادھر نہیں گزرنا چاہیے. ہر حال میں آپ اہل بیت کی محبت رکھیے، ہر حال میں ان سے محبت کیجیے. ایمان کی یہی شان ہے. آپ پیٹ پر رکھتے ہیں تب بھی مومن رہتے ہیں، تنہائی میں رہتے ہیں مومن رہتے ہیں. بیوی کے پیٹ پر ہو یا باپ کے قدم میں ہو، ماں کے قدم میں ہو، دنیا میں کہیں بھی مومن رہتا ہے وہ مومن رہتا. اور اہل بیت کی محبت ایمان ہے. تو مومن کی محبت ایمان، یعنی اللہ کے سلیکٹڈ بندے اہل بیت کی محبت یہ ایمان ہے. اور ہم ایمان کا جز بھی نہیں بولتے، ایمان کا جز بھی نہیں بول رہے ہیں. تو ایمان ہم ڈائریکٹ بولیں کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے. تو اب تو یہ بھی نہیں اعتراض کر سکتے، بات توجہ دیجیے گا، یہ بھی اعتراض نہیں کر سکتے جو اللہ 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 اللہ. ارے سب سے زیادہ اللہ اللہ کی سند تو اب آپ کو مل رہی ہے. اے حسینیوں اللہ اللہ، اے حسینیوں اللہ اللہ، ایمان باللہ اور ایمان بالکتاب. تو جو لوگ اللہ اللہ اور توحید وغیرہ کا نعرہ لگاتے ہیں ان کے لیے تو اور ضروری ہے، اس لیے کہ ایمان باللہ ہے حسنین کی محبت ان کے لیے تو اور ضروری ہے. لیکن ضروری کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ ایمان باللہ ہی کو نہیں سمجھے. ایمان باللہ کو نماز سمجھے، ایمان باللہ کو حج سمجھے، ایمان باللہ حج کے ساتھ چومنے کو سمجھے. ارے بابا یہ کچھ نہیں تھا اور حسنین کی محبت تھی. یہ کچھ نہیں تھا. 12 سال 13 سال کے بعد نماز فرض ہوئی اور ہجرت کے بعد حج فرض، ہجرت کے بعد زکات فرض، ہجرت کے بعد روزہ فرض. ارے محبت تو مدینہ سے نہیں مکہ ہی سے پھیلنی شروع ہو گئی ہے. مکہ ہی سے پھیلنی شروع ہو گئی ہے اور عمل کا سلسلہ تو مدینہ میں شروع ہوا. اس لیے کسی بھی دعویے سے نہ تاریخ کی حقیقت
को आप ला सकते हो यहाँ, और मैं कोई अकीदत को यहाँ पर आप ला सकते हो। सारी तारीखें आकर के रुक जाती हैं मोहब्बत की दुनिया में। सारी तारीखें, सारे वाक़यात रुक जाते हैं कि बस मोहब्बत करो, रसूल से मोहब्बत करो, आले रसूल से मोहब्बत करो। यही आपका ईमान है, यही आपकी सही तौहीद है, यही आपकी सदाकत है, यही आपकी सच्चाई है, यही आपका कल्बी लगाव है, यही सब कुछ है आपका। परवरदिगार आलम आपको, हम सबको इस अजीम तसव्वुर में जिंदा रखे, इस अजीम तसव्वुर में हम सबको हयात जावेदानी अता फरमाए। जब तक जिंदा रखे हम सबको, हम सबकी नस्लों को, हम सबकी असलों को, हम सबको इसी तसव्वुर में परवरदिगार आलम कायम रखे। हमारे बूढ़ों को हसनैन करीमैन की मोहब्बत में सेहत ईमानी और कुव्वत ईमानी अता फरमाए। हमारे नौजवानों को जज्बे मोहब्बत हसनैन करीमैन अता फरमाए। मौला हुसैन का हुस्न अता फरमा, हसन का कमाल अता फरमा, हसनैन करीमैन का तसव्वुर अता फरमा, यानी उनके नाना की शफाअत। إن الله